سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ہمارے لیے پرمسرت موقع ہے۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج الف لام میم کی کامیابی کا دن ہے، اس لیے کہ ہم نے مسلسل اس پہ جدوجہد کی اور الحمدللہ ان کاوشوں کا ایک خوبصورت نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جنوری 2018 میں پیام پاکستان کے عنوان سے مختلف پہلوؤں کو سمیٹتے ہوئے حکومت پاکستان اور اس وقت کے صدر مملکت ممنون حسین نے ایک بیانیہ جاری کیا اور اس کو کتاب کی صورت میں جمع کر کے نشر بھی کیا گیا، مختلف مدارس میں پہنچایا بھی گیا اور پھر پاکستان کی تمام مساجد میں، تمام مکاتب فکر میں اس کو یقینی بنایا گیا۔ 1800 سے زائد علماء کرام، مفتیان کرام کے اس پہ دستخط بھی ہوئے اور اس کو پیام پاکستان کا نام دیا گیا۔ میری اور بہت سارے دانشوروں کی نظر میں 1973 کے بعد یہ بڑی کامیابی تھی جس پہ سب لوگ اجتماع کی صورت میں، اجماع کی صورت میں، اتحاد کی صورت میں، اتفاق کی صورت میں قائم و دائم تھے۔ اسی پیام پاکستان میں یعنی بہت ساری باتوں میں سے سب سے خوبصورت بات جو تھی وہ اتحاد تھی اور پاکستان پہ مکمل اتفاق، پاکستان کے دشمنوں سے برائیت کا اظہار اور ان کی کسی بھی سازش کا حصہ نہ بننے کا عہد اور وعدہ تھا۔ خواتین و حضرات، ابھی کچھ ہی دنوں میں الحمدللہ رب العالمین اسلامی نظریاتی کونسل نے الف لام میم کی ان کاوشوں کو میں سمجھتا ہوں مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہوئے ایک بار پھر سے پیام پاکستان کے اعلامیے پہ دستخط کیے ہیں اور بڑے علماء کرام اس میں شریک رہے ہیں۔ اور میں بارہا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو علماء کرام ہمارے پروگرام میں آج بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے خاص طور سے اس کو جاری کیا، یقینی بنایا اور پھر اس پہ عمل بھی کروائیں گے۔ پیام پاکستان کی روشنی میں جو ضابطہ اخلاق طے پایا ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چلنے لگا ہے۔ اس کے کچھ پوائنٹس میں یہاں پہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کتنی زبردست اور کتنی ضروری چیز ہے جس پہ دستخط کیا گیا ہے۔ تمام شہریوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو تسلیم کریں، ریاست پاکستان کی عزت و تکریم کو یقینی بنائیں اور ہر حال میں ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کے حلف کو نبھائیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام شہری دستور پاکستان میں درج تمام بنیادی حقوق کے احترام کو یقینی بنائیں، ان میں مساوات، سماجی اور سیاسی حقوق، اظہار خیال، عقیدہ، عبادت اور اجتماع کی آزادی شامل ہیں۔ اسلام کے نفاذ کے نام پر جبر کا استعمال، ریاست کے خلاف مسلح کارروائی، تشدد اور انتشار کی تمام صورتیں بغاوت سمجھی جائیں گی اور یہ شریعت کی روح کے خلاف ہیں اور کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ حکومتی، مسلح افواج اور دیگر سیکیورٹی کے اداروں کو سمیت کسی کو بھی کافر قرار دے۔ واضح رہے کہ اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو قابل تعریف، قابل ستائش ہیں۔ میں چند کو آپ کے سامنے پیش کرتا جا رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں، خواہ وہ کسی بھی تنظیم یا عقیدے سے ہوں، ان کے خلاف سخت سے سخت انتظامی تعزیراتی اقدامات کیے جائیں گے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مزید آگے چلتے ہیں اور اس کے کچھ پوائنٹس پہ اور نظر ڈالتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اس کا ایک اور پوائنٹ بڑا واضح ہے روز روشن کی طرح، جس میں لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا، دہشت گردوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت نہیں ہوگی، ان کو بھرتی نہیں کیا جائے گا اور کہیں بھی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث نہیں پایا جائے گا۔ اس کے علاوہ سرکاری، نجی اور مذہبی تعلیمی اداروں کے نصاب میں اختلاف رائے کے آداب کو شامل کیا جائے گا، کیونکہ فقہی اور نظریاتی اختلافات پر تحقیق کرنے کے لیے سب سے موزوں جگہ صرف تعلیمی ادارے ہیں۔ ایک اور بہت ہی واضح پوائنٹ ہے، کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا اور صرف مذہبی اسکالر ہی شرعی اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریے کی اساس پر کریں گے۔ البتہ کسی کے بارے میں کفر کے مرتکب ہونے کا فیصلہ صادر کرنا عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ مسلمان کی تعریف وہی ہے جو دستور پاکستان میں لکھی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دستور پاکستان کے مطابق مسلمان کی عام تعریف یہی ہے کہ اللہ پہ جس کا ایمان ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اور نبی ہونے پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، یہ آپ کو بنیادی طور سے مسلمان بناتا ہے جو اس کا عرفی تعلق ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا عملی جامہ پہنائے جانے کا یہ دستخط
اور یہ اعلامیہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا، وقت کی ضرورت بھی تھی اور خاص توجہ کا مرتکب بھی تھا۔ میں اسی سلسلے پہ خوش آمدید کہتے ہوئے اور مبارکباد دیتے ہوئے خواتین و حضرات کو، سامعین کرام کو آگے بڑھوں گا، ایک مختصر سے وقفہ لوں گا اور لوٹ کر آؤں گا تو آج آپ کو مہمانوں کا تعارف بھی کراؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ اس پہ ہم نے سائن کیا اور اس کو کیا واقعی عملی جامہ پہنا پائیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے تمام مکاتب فکر، تمام علماء کرام کو ایک پیج پر دیکھ کر آج خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، وہ عملی طور سے نظر آ رہا ہے اور یہ بہت خوبصورت چہرہ ہے۔ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے اس کو پسند بھی کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس کے ثمرات بہت جلد نظر آئیں گے۔ میں آج کے اس پروگرام کی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی خاص مہمانوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں جامعۃ الرشید سے آپ کا تعلق ہے اور اس لیے بھی آپ کا یہ خاصہ ہے کہ جب پیام پاکستان آیا تھا تو آپ نے اس کی میزبانی کی تھی اپنے مدرسے میں اور بہت خوبصورت انداز سے کی تھی۔ مولانا سید ایاز شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتھ ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور بہت ہی زبردست گفتگو کرنے والے، بلکہ اب تو میں کہوں گا کہ پریکٹیکلی اپنی کاوشوں کو عمل دینے والے اور اس کے مثبت نتائج دکھانے والے، میں قبلہ ایاز صاحب کو السلام علیکم کے بعد خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، بہت مہربانی جی۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مکتب اہل حدیث کا بہت ہی روشن چہرہ اور اسی پورے سے سیگمنٹ میں، اس پورے سلسلے میں الف لام میم کی ان کاوشوں میں ہمارے ساتھ رہنے والے اتحاد المسلمین کے علمبردار ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ ایاز شاہ صاحب آپ کے سامنے ہے، میں یہ کہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اب بچہ بچہ جانتا ہے، یعنی دانشور حضرات تو وہ ہیں جو واقعی اس سے جڑے ہیں بہت گزشتہ زمانے سے، مگر اب آپ کی کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے۔ مجھ جیسا عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے کہ پریکٹیکلی عملی زندگی میں بہت بڑا کردار ادا کیا جا رہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے، مگر کیا ضرورت آن پڑی تھی پیام پاکستان کے بعد اس اعلامیے کی اور اس ضابطۂ اخلاق کی؟ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے حوصلہ افزائی کے جو کلمات میرے حق میں کہے، اس کے لیے بے انتہا شکر گزار ہوں۔ ضابطہ اخلاق کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو محرم الحرام کا مہینہ گزرا، اس میں کچھ معاملات ایسے پیش آئے کہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں اشتعال کی کوئی صورت پیدا نہ ہو جائے اور فرقہ وارانہ فسادات تک نوبت نہ آئے، لیکن ہم شکر گزار ہیں اہل تسنن سنی علماء کے کہ جنہوں نے حالات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سنبھالا، اور ہم اہل تشیع یعنی شیعہ علماء کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان افراد سے برات کا اعلان کیا اور ان کے خلاف FIR درج کروائیں کہ جن کے بعض کلمات ایسے تھے، بعض تقریریں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے اشتعال پھیل سکتا تھا۔ اداروں نے بھی بہت زبردست کردار ادا کیا، چنانچہ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ آئندہ کے لیے ایسے حالات پیدا نہ ہوں اور ایک ضابطۂ اخلاق تشکیل دیا جائے۔ تو الحمدللہ کل 6 اکتوبر کو یہ ضابطۂ اخلاق تشکیل دیا گیا اور اس پہ جید علماء کرام کے مختلف مسالک کے ان کے دستخط ہو گئے، اور مقصد یہ ہے کہ اس کو اب ایک قانونی اساس بھی فراہم کر دیا جائے اور انشاءاللہ عنقریب آنے والے مہینوں میں اس کو ایک قانونی اساس بھی فراہم کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ پس منظر کہ جس کے لیے جید علماء کرام کل اسلامی نظریاتی کونسل کے ہال میں جمع ہوئے اور انہوں نے اس اعلامیے پہ ضابطۂ اخلاق پہ دستخط کیے۔ ماشاءاللہ، زبردست زبردست، قابل ستائش ہے آپ کا یہ عمل۔ بارہا
ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ تو دستخط کر کے آئے ہیں دشمنان پاکستان کے تابوت کے اوپر, بلکہ ان کی نفرت اور تمام جو انتشار پھیلانے کا پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر. تو سب سے زیادہ مشکل آپ کو کہاں پیش آ رہی تھی, اور سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پریکٹیکل جامہ پہنانے میں کس کا بڑا ہاتھ اور کریڈٹ کس کا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہمارے میزبان مکرم ابھی ہمارے ساتھ, یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ملک کی ایک ممتاز علمی شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان, وہ الحمدللہ آج ابھی ہم اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو کل یہی میزبان مکرم تھے, ان کی دعوت پہ ہم وہاں پہ جمع ہوئے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرخلوص دعوت کی شاید یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کہ تمام مکاتب فکر کے جو وہاں ممتاز ساتھی ہم اکٹھے تھے, علماء اکٹھے تھے, قائدین جمع تھے, تو سب نے شرح صدر کا اظہار کیا. سب نے شرح صدر کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑے پراعتماد طریقے کے ساتھ, بلکہ پرعزم اور پرجوش انداز میں ضابطہ اخلاق کی ایک شک کی تائید کی, اور سب نے خوشی کے ساتھ اس پر اطمینان کا اظہار کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مرکزی قیادت نے یا ہمارے قائدین نے تو الحمدللہ جو ان کا فرض تھا وہ ادا کر دیا, اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے وہاں پہ جمع ہو کر ایک پیغام دے دیا ہے. جیسے بھی آپ نے بڑا خوبصورت ربانی سا لفظ بولا, اللہ نے یقیناً الف لام میم کے اس پروگرام کی کاوشوں کو قبول فرمایا کہ یہ اسی کا تسلسل ہے جو آج ہم نے دیکھا. میں ایک عرصے سے آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ایک جذبہ تھا, آپ کے جی ٹی وی کا جذبہ تھا کہ ہمارے ملک کے اندر اتحاد قائم ہو, ہمارے تمام مکاتب فکر کے درمیان میں ہم آہنگی نظر آئے. تو الحمدللہ یہ کوششیں اللہ تعالیٰ نے بارآور کی ہیں. تو میں نے کل یہ محسوس کیا کہ الحمدللہ ہم نے ایک پیغام دیا متفقہ کہ یہاں شیعہ سنی کوئی تصادم نہیں ہے, کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے. اہل بیت اطہار وہ بھی ہمارے مشترکہ ہیں, اور ہمارے صحابہ کرام عالیہ مشترکہ امہات المومنین ہم سب کی مائیں ہیں, ان کا احترام کرنا ہم سب کے فرض ہے, ہمارا ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس یہ ہمارا احساس اور ہمارا ایمان ہے. تو اب بتلائیے مسئلے اس پہ کس کو اختلاف ہے ارکان دین پر. تو اس لیے 20 نکاتی میں سمجھتا ہوں یہ ضابطہ اخلاق ایک ایسا پیغام ہے انشاءاللہ جو پوری اس قوم کے اندر ایک روح بھر دے گا, خوشبو بھر دے گا, محبت کی خوشبو, اخلاق کی خوشبو, اور اتحاد اور اتفاق کی خوشبو انشاءاللہ. مجھے امید ہے یہ خوشبو اب میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا دشمن اس کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے, اور یہ پوری ہمارے دشمن کے لیے بہت بڑا پیغام ہے پوری قوم کی جانب سے, پوری امت کی جانب سے, پاکستان کی جانب سے, کہ تمام مکاتب فکر الحمدللہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ پشتیبان بن کے کھڑے ہیں. اور یہاں پر کسی نوعیت کی سازش جو ہمیں شیعہ سنی کے نام پہ لڑائے یا آپس میں مذہبی کاٹ کے, تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ختم ہو چکی ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. قبلہ ایاز شاہ صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ دشمن کے توپ خانوں میں اب خاک ڈال دی گئی ہے, دفن کر دی گئی ہے اس کی سیاست کو, اس کے انتشار پسندی کو, اور لگتا ہے یہ واقعاً پریکٹیکلی ہو پائے گا اب؟ یعنی اب کسی مسجد سے, کسی امام بارگاہ سے کوئی تعظیم اور تذلیل کے جملے نہیں ہوں گے, تکفیر کے جملے نہیں ہوں گے, واقعاً ایسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو, آپ کے پروگرام الف لام میم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جس تسلسل سے آپ نے مسلمانوں کے باہمی اتفاق اور اتحاد پر پروگرامز کیے اور اس کو اتنا اویئرنیس پروگرام بنا دیا اور لوگوں کی زبان زد عام یہ ہو گیا تھا, تو آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. اس کے علاوہ قبلہ ڈاکٹر ایاز صاحب جو ان کے ساتھ بیٹھنا اور پروگرام کرنا میرے لیے باعث فخر ہے اور باعث شرف ہے. اور بخاری صاحب تشریف فرما ہیں, وہ ہمارے اکابر میں سے ہیں, تو ان کی موجودگی میں یہاں پر اپنی موجودگی جو ہے وہ باعث شرف سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ. جہاں تک یہ بات ہے, یقیناً مسلمان جب بھی متحد رہے ہیں تو پوری دنیا کے لیے یہ چیلنج بن چکے ہیں. حقیقتاً ایسا ہی ہے. پچھلے 1400 سال کی تاریخ کو دیکھ لیا جائے, جہاں ان کا آپس میں اختلاف آیا ہے تو دشمن نے بھرپور اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اور میں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کے پلیٹ فارم سے اللہ پاک نے مسلم امت کی یہ بیش بہا اور بیش قیمت خدمت اللہ پاک نے ان کے حصے میں لے کے آئے ہیں. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. قبلہ ایاز صاحب میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے گا. بہترین بہترین. قبلہ ایاز صاحب, اب میرے لیے تھوڑی مشکل یہ ہے کہ دونوں طرف ایاز ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, آپ کی کاوشوں کی بدولت ماشاءاللہ تمام مکاتب فکر کا وہاں پہ دستخط ہے, بڑے علماء ہیں, جید مشائخ وہاں موجود ہیں جن سے دستخط لیے گئے اور انہوں نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے, اتفاق کا اظہار کیا ہے.
اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور شاید مجھے یقین ہے کہ اس کے ثمرات جلد آئیں گے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیام پاکستان کی طرح اس کو نظر انداز تو نہیں کر دیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ دھول چٹی ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا اور پھر سے ایک نئی کھیپ آئے گی علماء کرام کی جو سڑکوں پہ آئے گی اور پھر انتشار پیدا کرے گی؟ امید ہے ایسا، تو پیغام پاکستان کے حوالے سے بھی ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پیغام پاکستان سے قبل کے جو حالات ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ملک کے اندر حالات بہت خراب تھے جی، اور خیبر پختونخوا کے ساتھ متصل جو قبائلی علاقے تھے ان میں تو ریاست در ریاست کا ایک سلسلہ تھا، مختلف علاقوں میں لوگوں نے اپنی حکومتیں بنائی تھی۔ شام کے بعد تو پوری سفری زندگی جو تھی وہ معطل ہو جاتی تھی، کاروباری زندگی معطل ہو جاتی تھی۔ بالخصوص خیبر پختونخوا میں تو مغرب کے بعد ایک زندگی کے اندر ایک تعطل کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ پیغام پاکستان پہ جب علماء کرام نے دستخط کیے جی، اور ریاست نے ان کے جو اہداف تھے ان کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کے تحت ہے۔ قبائلی علاقوں میں پاکستان کے جھنڈے کی رٹ بحال ہو گئی ہے، ریاست کی رٹ بحال ہو گئی ہے۔ جی، پوری رات جو ہے سفری سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بہت فائدہ ہوا، اور یہ جو ضابطہ اخلاق ہے یہ بھی پیغام پاکستان کا تسلسل ہے۔ جی، ایسا ہی اور اس کے بعد پھر جو انشاءاللہ صورتحال آئے گی اس میں یہ ہے کہ ایک قانونی تحفظ بھی ملے گا، تو وہ قانونی تحفظ میں تنفیذی جو مراحل ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں۔ انشاءاللہ امید یہی ہے، اور آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں جس انداز سے اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ عمل پیرا ہے، تسلسل بھی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ مگر بہرحال یہ عمل جو ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، اور امید ہے کہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ کچھ اس کی دشمنیاں یعنی اس کے اختلافات میں بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر بھی ہم مد نظر رکھیں گے اور وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، الف لام میم میں لوٹ کر آئے گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ عزیز و جانمن، خوش آمدید۔ اس 20 نکاتی ضابطہ اخلاق میں بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں کچھ بھی 19-20 نہیں ہوگا بلکہ ایکوریٹ ہوگا۔ اس میں بہت ہی خوبصورت شخصیات بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء، پیشوا، مشائخ، تمام ہی لوگ یہاں پہ شریک ہیں۔ خود ڈاکٹر قبلہ ایاز کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، اور اس کے بعد اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، مفتی منیب الرحمان بھی وہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ علامہ ساجد میر صاحب بھی ہیں، حنیف جالندری صاحب بھی ہیں، اور ڈاکٹر محمد راغب نعیمی صاحب بھی ہیں، سید افتخار حسین نقوی صاحب بھی ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہیں، اور اسی طرح دیگر علماء۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ میں ان سے بھی ان کے تاثرات لے چکا ہوں، اور ایک مشکل سوال ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ قانونی شکل میں پہنچتے پہنچتے کہیں دیر تو نہیں ہو جائے گی، اور اسی دوران دشمن کو کوئی موقع تو نہیں مل جائے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کس حد تک سچائی ہے اس بات میں کہ کوئی پریشر تو نہیں تھا، کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی، کوئی زبردستی کر کے دستخط تو نہیں ہوگا یہاں پہ؟ اطمینان رہے ہمیں کہ یہ انشاءاللہ آگے تک جائے گا۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ بلا شبہ ابھی ہمارے بہت ہی محترم شخصیت ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بڑی دو ٹوک انداز میں وضاحت فرمائی ہے کہ وہاں بالکل شرح صدر کے ساتھ، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، اور جو ڈرافٹ وہاں پہ پیش کیا گیا اس کی نوک پلک کو مزید سنوارا گیا، بہت اس میں اچھے اچھے الفاظ شامل کروائے گئے تمام قائدین کی جانب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہاں کوئی نہ زبردستی تھی، وہاں نہ جبر تھا، نہ اکراہ تھا، نہ کسی کو وہاں پہ مجبور کیا گیا۔ وہ سب ساتھی اپنی خوشی سے حضرت ڈاکٹر صاحب کی دعوت پہ وہاں پہ حاضر ہوئے،
اور سب نے الحمدللہ بڑی میں سمجھتا ہوں شرح صدر کے ساتھ اس میں حصہ لیا. اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی زبردستی اگر کوئی یہ تاثر کسی نے دیا تو یہ بالکل حقیقت کے خلاف دیا. دوسری بات جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں قانون سازی میں تاخیر ہوگی، یقیناً اس میں تاخیر نہیں ہوگی انشاءاللہ الرحمن. ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دستاویز ہے یہ تو تیار ہو چکی ہے، سب کے سائن ہو چکے ہیں جی، بس اس کے جو ایک قانونی شکل دے کر اس کو تنفیذ کرنے کی بات ہے. انشاءاللہ وہ ایک قانونی ہمارا جو پروسیجر ہے اس کے مطابق انشاءاللہ وہ کام اب شروع ہو چکا ہے. اس میں کوئی نہ تعطل ہے نہ اس میں تاخیر ہے. اور اس سے بڑھ کر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اصل میں جو طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک اخلاقی جو پوزیشن ہوتی ہے، اور اخلاقی ہمارا جو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، ایک آپس میں محبت کا ہم نے ایک پیغام دیا ہے. اصل وہ طاقت ہے، اصل میں وہ روح ہے، اصل میں وہ خوشبو ہے. اور ذرا اس ضابطہ اخلاقی شکیں جو بھی آپ نے پڑھ کر سنائی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شک یہ ہے کہ ہر ہمارا پاکستانی، ہر شہری اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اسلامی تعلیمات کی روح سے، قرآن و حدیث کی روح سے، ہمارے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے جو اسوہ مبارکہ ہے اس کی روح سے یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ مخلص ہو، وہ اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اس کو وفادار نظر آنا چاہیے. تو یہ وہ پیغام ہے جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. اور پھر ہمارا جو دستور ہے جس کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا قرآن مجید فرقان حمید ہے اور جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے. اب اس پر کس کو اختلاف ہے کہ اس دستور کی ہم پاسداری کریں، اس دستور کی ہم پابندی کریں؟ تو میں یہ سمجھ. اور پھر دوسری بات یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا، اور اس پیغام کا خلاصہ یہ کہ لا نکفر احدا من اہل القبلہ، جو بھی ہمارے قبلے کو بیت اللہ کو قبلہ سمجھتا ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی. ہمارے دستور میں اس کی وضاحت ہے، اور آپ نے بھی خود بڑے انٹرو میں بہت خوبصورت الفاظ میں اس کی وضاحت فرمائی. اب ہمارے اس ضابطہ اخلاق کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ جو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے. تو ہمارا تو بیت اللہ ہمیں ایک ہوتا ہے. ابھی آپ نے خود وہ پڑھا ایک شعر بڑا خوبصورت، ہو مسلم حرم کی پاسبان، ایک قوم حرم کی پاسبانی کے لیے. تو یقیناً ہم تو حرم کی پاسبانی جو ہے اس نے ہمیں ایک قوم بنایا ہوا ہے، ایک امت بنایا ہوا ہے، اور یہی ضابطہ اخلاق کا خلاصہ ہے. اس کی یہی تعلیم ہے، اس کے اندر یہی درج ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اس پاکستان میں رہنے والے کسی ایک مسلک کے لوگ نہیں ہیں. اس میں حقیقت یہ کہ ہم مختلف مکاتب فکر میں منقسم ہیں، لیکن یہ مکاتب فکر ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں. یہ بات واضح کر لیں، یہ اصول دین پر تمام مکاتب فکر آج بھی مجتمع ہیں، آج بھی متحد ہیں. 5 نمازوں پہ ان کا اتحاد ہے، حج بیت اللہ کی فرضیت پہ ان کا اتفاق ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی پہ ان کا اتفاق ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت پہ اتفاق ہے، کلمہ شریف پہ ان کا اتحاد اور اتفاق ہے. تو جب اصول دین پہ ہم اکٹھے تو فرقے کہاں سے آئے؟ یہ ہیں ہمارے مکاتب فکر. اور مکاتب فکر ہم یہاں پر وہ مختلف ہم ہیں، یہاں پہ اہل حدیث بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اہل دیوبند بھی ہیں، اہل بریلوی، اہل سنت، ہمارے سب بھائی ہیں. اور ہم نے ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے جو جذبات ہیں، مشاعر ہیں، مقدسات ہیں، ہم ان کا احترام کرنا. یہ ہمیں ضابطہ اخلاق ہے، اور یہ اللہ اور رسول کی تعلیم ہے کہ ہم ہر مسلمان کا احترام کریں. بلکہ اس کے اندر یہ بھی درج ہے ضابطہ اخلاق کے اندر، یا غیر مسلم بھی بستے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی اسٹیٹ کے شہری ہیں، ہم نے ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ بھی رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے ان کو بھی سینے سے ساتھ لگا کے نظر آ رہا ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق محمد علی جناح رحمۃ اللہ کا. جی الحمدللہ رب العالمین. یہ ضابطہ اخلاق جو آپ نے پیش کیا جس پہ آپ کے دستخط مبارک موجود ہیں، یہ قرآن و سنت کا عکاس ہے. بالکل یہی تو ہمیں سکھایا گیا ہے، بالکل، اور یہی چیز ہے جس کو ہمیں پریکٹیکلی ڈھالنا بھی ہے. ایاز شاہ صاحب، کیا اب میں مطمئن ہو جاؤں کسی مسجد سے، کسی درسگاہ سے، کسی امام بارگاہ سے کوئی تکفیر بلند نہیں ہوگی، دیواریں کالی پیلی نہیں ہوں گی؟ اب اطمینان رکھوں، اور اب جو کرے گا وہ دشمن پاکستانی شامل ہوگا یا ہم چلا لیں گے کسی طرح سے بھی کام؟ دیکھیں، یہ جو ضابطۂ اخلاق پہ کل دستخط ہوئے ہیں، ہماری تو یہ خواہش تھی کہ یہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا، اور ہم اپنی زندگی میں اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے یا نہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کی کاوشیں ہیں کہ الحمدللہ اپنی زندگی میں ہم نے یہ دن دیکھے. ورنہ اب سے کچھ سال پہلے جو منظرکشی قبلہ اعظم صاحب نے پشاور کے حوالے سے کی، کے پی کے حوالے سے کی، اگر میں کراچی کی منظرکشی کروں تو اس سے کم نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی لیکن کم نہیں ہوگی. آج الحمدللہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم سے اختلافات کے آداب کی بات کر رہے ہیں، اور پھر مدارس میں اس کی ترویج ہوگی انشاءاللہ، اور مختلف مکاتب فکر میں
جو بخاری صاحب نے فرمایا کہ یہ مکاتب فرق نہیں ہے، مکاتب فکر ہیں، خوبصورت تو ان کا یہ جملہ جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے. کاش یہ بات ہمیں پریکٹیکلی عملی طور پر سمجھ میں آ جائے. یہ ایک ایسا ہمارے پاس بیانیہ، ایک ایسا ڈاکومنٹ آ گیا ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کی بہت طاقت ہے. اگر اس کو انشاءاللہ یقیناً قانونی شکل بھی انشاءاللہ اس کو مل جائے گی. جس طرح پیغام پاکستان نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا، اسی طرح یہ ڈاکومنٹ انشاءاللہ ہمیں متحد کرے گا. اور اس کے جو اصول ہیں، جو 20 نکات ہیں، انشاءاللہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے تو جو ہمارے علماء ہیں مختلف مکاتب فکر کے، چاہے وہ اہل حدیث کے ہوں، چاہے وہ تشیع کے ہوں، چاہے جو ہے وہ اہل دیوبند کے ہوں، اہل سنن کے ہوں، یہ تمام لوگوں کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ان کو اپنے لوگوں تک پہنچائیں. اس کی اویئرنیس پروگرامز کریں، اس پہ ٹیلی تھونک پروگرامز کریں، اپنے شاگردوں کو پہنچائیں تاکہ اس کے اثرات ہیں وہ راسخ ہو جائیں. اور یہ میرے خیال میں یہ 20 نکات جو ہیں یہ سب کو ازبر زبانی یاد ہونے چاہیے. واہ واہ واہ. اگر یہ اور اپنے طلباء کو جتنے بھی ہمارے مختلف نجی مجالس ہوتی ہیں، نجی محافل ہوتی ہیں، ان میں ان کو یاد کروائے جائیں، اور اپنے طور پر، نہ کہ ڈنڈے کے زور پہ، نہ کہ قانونی طور پہ، اخلاقی طور پر اس کا پابند بنایا جائے. اور اس کے بعد بھی اتنی مشکل سے ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں، ٹیبل ٹاکس کے ذریعے سے ہم اتفاقات پر جمع ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی تکفیر کرتا ہے، کوئی مقدسات کی جو ہے وہ حرمت پہ بات کرتا ہے، تو یہ میرے خیال میں افسوس کا مقام ہوگا. من حیث القوم اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اس کے پیچھے یقیناً جو عناصر ہیں جو پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے اور آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، تو اس کی طرف ضرور پھر ایک نظر ہونی چاہیے کہ پاکستان کے مخلصین تو مختلف مکاتب فکر کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو اس کے خلاف کا کام کرتا ہے وہ یقیناً مخلص پاکستان میں ان کا نام لکھنا پھر مشکل ہو جائے گا. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بتائی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے واضح ہو گیا ہے پیغام کہ علماء کرام اس پہ اتفاق بھی کرتے ہیں اور دل سے، خلوص نیت کے ساتھ. یعنی اب کوئی ایسا اشکال نہیں کہ کوئی جبری ہو یا کوئی غیر ارادی ہو یا پھر بیٹھ گئے تو کر کے اٹھ گئے دستخط. نہیں، یہ میں کہوں گا کہ وہ جو رضا کے ساتھ نکاح ہوتا ہے نا، یہ وہ والی حالت ہے کہ خوشی بھی ہے، اطمینان بھی ہے اور یقین بھی ہے انشاءاللہ. میں قبلہ ایاز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال یوں سب کی ترجمانی بھی کرے گا، ایک عام فہم کی ترجمانی کرے گا، کہ اب جب اس کو قانونی شکل مل جائے گی تو کیا اس میں تاخیر نہیں ہوگی توہین رسالت کے حوالے سے، توہین صحابہ کرام کے حوالے سے، توہین اہل بیت کے حوالے سے؟ جو کوئی بھی گستاخی یا غلطی کرے گا فی الفور اس کو سزا مل جائے گی، اور کسی بھی مکتب فکر پہ الزام نہیں لگے گا، کسی بھی طبقے، کسی بھی جماعت کے اوپر الزام نہیں لگے گا، اور جو نفرت کا پھیلاؤ ہے یہ بند ہو جائے گا مسلسل طور سے. بالکل، ہمیں تو امید ہے کہ جس طریقے سے اس ضابطۂ اخلاق پہ جید علماء کرام کا اتفاق ہے، اس طرح اس کو ایک قانونی زبان میں اور پھر قانون کو اسمبلیوں سے پاس کرا کے اور اس کو نافذ کرنا، تو اس پر بھی عمومی اتفاق ہے. کیونکہ جب تک قانونی تحفظ نہ ہو اس وقت تک اعلامیوں کی یا بیانیوں کی اپنی اہمیت تو اپنی جگہ، لیکن اس کی حیثیت اخلاقی ہوتی ہے. تو ایک قانون کا تحفظ اور قانونی اساس اس کے لیے ہونا چاہیے. پہلے بھی کچھ قوانین ہیں، لیکن ان قوانین کو زیادہ تقویت دینی ہے اور کچھ سزاؤں کو بھی بڑھانا ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک تشکیل یہ ہے کہ اب نفاذ کے لیے کچھ مراحل جو ضروری ہیں وہ بھی ہم قانون سازی کے ذریعے طے کریں گے. اور امید ہے کہ جب یہ ایک قانونی تحفظ مل جائے گا تو پھر یقیناً ایک پیغام جائے گا، اور وہ پیغام یہ ہوگا کہ ہم ملک کے اندر کم از کم فرقہ وارانہ حوالے سے ایک پرامن ماحول کی تشکیل کریں گے اور حسن تعامل کا ایک ماحول بنے گا، اور ایک بہتر پاکستان کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور میں یقیناً اس سلسلے میں جی ٹی وی کی جو کوششیں ہیں ان کا نہ صرف یہ کہ اعتراف کرتا ہوں بلکہ تحسین کرتا ہوں کہ میڈیا چینلز میں یہ وہ ان چینلز میں شامل ہے اور لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے ان چینلز میں کہ جو پیغام پاکستان اور اس قسم کے حسن تعامل اور رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری اور مل کر کام کرنے کی ترویج میں اور فروغ میں اپنا کردار ادا کر. الحمدللہ بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب. میں بس ایک ناقص رائے دے رہا ہوں کہ یہ یقینی طور سے جامع ہے، کامل ہے،
مگر اگر کبھی اس میں کوئی اضافہ ہو تو شاید اس کی ایک پریکٹیکل صورت میں ایک اور نقطہ ایڈ ہو سکتا ہے کہ اب اتحاد بین المسلمین کی عملی صورت بھی نظر آئے، ایسی مساجد اور امام بارگاہوں کا قیام بھی ہو کہ جہاں سب اتفاق سے نماز پڑھیں اور اس میں پیش امام تبدیل ہوتا رہے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ آئیں، نماز پڑھوائیں، پیچھے کے لوگ بھی ہوں، تاکہ یہ بھی ایک خوبصورت سی مثال بنے. اور یہ کام صرف آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں. یعنی اسلامی نظریاتی کونسل سے اب توقعات اور امید مزید بڑھ گئی ہے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ جلد ہی کوئی ایسی صورتحال بھی نکل پائے گی انشاءاللہ. علماء کرام نے مجھے بتایا ہے متعدد موقعوں پہ کہ پاکستان سے قبل انڈیا میں اور مختلف علاقوں میں اس قسم کی مساجد اور اس قسم کے مراکز تھے کہ جن میں یہ تفریق نہیں ہوتی تھی کہ یہ سنیوں کی مسجد ہے یا یہ اہل تشیع کی مسجد ہے. تو یقیناً جب ایک دوسرے کے اندر اعتماد کی کیفیت بحال ہو جائے تو پھر ایسے مواقع آ جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آخری جملہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، اور آپ کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہیں ہم تمام لوگ، ہمارا حوصلہ بڑھ رہا ہے، اتفاق بڑھ رہا ہے، پاکستان کے اوپر مکمل اعتماد، آپ کے ریاستی اداروں کے اوپر، نظریاتی کونسل کے اوپر، علماء کرام کے اوپر اتحاد اور اتفاق کی صورت نمایاں نظر آ رہی ہے. میں صرف ایک آخری نقطہ لینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا دشمن جو پاکستان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ اگر کوئی بھی اشتعال انگیز تقریر کرے گا یا کوئی ایسا عمل کرے گا تو عوام تک اس کی رسائی کتنی آسان ہے، یعنی اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے 2 جملے ایسے بول دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کا اثر مہینوں سالوں رہتا ہے. تو کیا ہی ضروری ہو کہ مدارس میں اور نیچے طبقے میں جا کے آپ لوگ مزید اس کو آگاہی اور شعور کو پھیلائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت عیاض شاہ صاحب نے ابھی بڑی خوبصورت تجویز پیش کی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں، حلقہ تلامذہ میں اور اپنے حلقہ سامعین تک وہ اس کو کسی نہ کسی انداز خطبہ جمعہ کی شکل میں، دروس قرآن کی شکل میں، جو بھی ان کے حلقات ہیں ان کی شکل میں اس پیغام کو عام کریں. اس کو ضابطہ اخلاق کو ہر پبلک تک پہنچانا یہ ہم سب کا فرض ہے. اور دوسری بات جو بھی آپ نے ارشاد فرمائی، یقیناً ابھی ہم نے متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکز میں کچھ دن پہلے تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا اور مرکزی قیادت اس میں شامل تھی. تو ہم نے وہاں پر مشترکہ طور پر اکٹھے نماز پڑھ کے اس کی جو تصویر تھی وہ جب وائرل ہوئی ہے تو پورے پاکستان سے تحسین آئی ہے، سب نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے سینے کے اوپر، کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے سینے سے نیچے، کسی نے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے، سب مل کر نماز پڑھ رہے تھے، با جماعت نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ الحمدللہ یہ ماحول پیدا ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ضابطہ اخلاق کی برکات انشاءاللہ ثمرات یہ قوم انشاءاللہ بہت جلد دیکھے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو بھی آپ نے تیسری بات پوچھی ہے کہ اس طرح کے جو انتشار پیدا کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ الرحمن اس ضابطہ اخلاق کے بعد اور ہمارے اس اتحاد اور اتفاق کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ ان کو یہ موقع نہیں ملے گا. ہماری عوام بھی ایسے لوگ کو سننا بالکل ناپسند کریں گے، ان کو بالکل مسترد کر دیں گے کہ جو انہی کے مطلب کی کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری یہ بات ہو ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرے رات ان کی. یہ دشمن کا کام کرنے والے لوگ انشاءاللہ ہم پاکستان میں ایسے لوگ کا ناطقہ بند کر دیں گے اور انشاءاللہ الرحمن کی زبان بند ہو جائے گی. سامعین خود ان کو مسترد کر دیں گے اور ہمارے ان قائدین نے، ہمارے تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ان سے بالکل اعلان برات کرتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے، ابھی جیسے ڈاکٹر عبداللہ یاس صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب اسلام آباد میں ایک وقوع ہوا، ایک میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دار فرد نے وہاں پہ غیر ذمہ دارانہ بات کی، تو آپ یقین جانیں سب سے پہلے اس کے خلاف FIR درج کروانے کے لیے اسی مسلک کے ایک بہت بڑے لیڈر، بہت بڑے رہنما، ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے ہمارے ساتھ کل اس پہ سائن کیے، وہ خود تھانے میں اس کے خلاف ربڑ درج کروانے کے لیے پہنچ گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. عیاض شاہ صاحب یہ تو بہت خوبصورت مثال ہے، پسندوں کے خلاف اعلان برات کر رہے ہیں. بخاری صاحب آپ کو سلام ہے، خدا آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ جیسے علماء کرام جیئیں، سلامت رہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ عیاض آپ کا، آپ کی سربراہی میں، آپ کی سرپرستی میں ہم صحیح ڈائمنشن میں جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. عیاض شاہ صاحب 2 جملے آخری کیونکہ 30 سیکنڈ رہ گئے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو، اس کو کس طرح سے لیں اور اس پہ کیسے عمل پیرا ہوں؟ دیکھیں پاکستان الحمدللہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے تمام مسلم دنیا میں. تو خدا را آپ پاکستان کو اسلام کے قلعے کے طور پر اس کی حفاظت ہمارے نوجوانوں کے ذمہ بنتی ہے. اور مسلکی اختلافات
اور ہمارا جو آپس میں یعنی نجی اختلافات ہیں یہ ایک حسن ہے، اس کو حسن رہنے دیں، اس کو بدصورتی نہ بنائیں، بدصورتی نہ بنائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انتہائی شکر گزار میں آپ کا. عزیز و جان من ناظرین و سامعین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، توجہ سے سنا. اب اس گفتگو کو آپ پھیلائیں گے بھی اور یقینی بنائیں گے کہ مضبوط پاکستان متحد پاکستان ہے اور تمام مکاتب فکر میں مکمل اتفاق ہے. جب علماء اور پیشوا کرام ساتھ ہیں تو پھر آپ اور میری کیا مجال، کیا حیثیت. اور یہ جو ضابطہ اخلاق ہے، دراصل یہ وہی ضابطہ اخلاق ہے جس کا پیغام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہی ہے. اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اس کو تمام جگہوں تک پھیلائیں. اور شکریہ کہنا چاہیے میں پاکستان کے علماء کرام کا جو ایک جگہ بیٹھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا، اسلام کا، اس کی نظریاتی حدود کا اور پاکستان کا. اللہ کی امان میں. پاکستان